تقویٰ تو ایسی چیز ہے کہ صبح آدمی کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہو جاتا ہے، ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے قلوب کا میں نے امتحان لیا۔ امتحان لینے والا کون ہے؟ ممتحن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ لہم مغفرۃ، ان کی بخشش ہو گئی، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ اوہو، سب کے سب اول آئے ہیں۔ اجر عظیم کا تو یہ مطلب ہے کہ اس سے آگے کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تقویٰ کے معیار پر پورے اترے ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کا فیصلہ ہوا ہے، تو صحابہ کرام کی شان میں ان کے مقام اور ادب کے خلاف کلمہ کہنا یہ اپنے ایمان اور انجام کو برباد کرنے کے مترادف۔ محرم کا مہینہ ہمارے ملک میں صحابہ کے خلاف منایا جاتا ہے، کیونکہ یہود نے ایک سازش کی تھی کہ اگر یہ خلافت خلفائے راشدین کی قائم رہی تو دنیا سے عیسویت اور یہودیت ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا گیا، حضرت علی اور ان کی آل و اولاد سے محبت اور عقیدت کا راستہ، جو حقیقت میں ان سے اور اللہ اور رسول سے دشمنی کا راستہ تھا۔ یہ بات صرف میں بحیثیت ایک سنی عالم کے نہیں، شیعہ مذہب کی مشہور کتاب معرفت و اختیار الرجال، جس کو یہ لوگ رجال کشی کہتے ہیں، توسی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کی دوسری جلد اور صفحہ 164 ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہے: عبداللہ ابن سبا کان یہودیت ویشیع فی الاسلام من یہودیتی۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھا اور یہودیت کی باتیں پھیلاتا تھا۔ وقال فی علی ان اللہ تعالی قد حل فیہ، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ علی میں اترا ہے۔ قال سجاد، امام سجاد جو بہت بڑے امام ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں لما تذکرتہ قامت علی شعرتی، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی غلط غلط باتیں کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ علی المرتضیٰ کو جب پتہ چلا کہ یہ اور اس کی جماعت میرے بارے میں ایسی باتیں پھیلاتی ہے، تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلایا۔ تو اس ظالم نے کہا کہ میری بات پھر بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ لا يعذب بالنار الا اللہ، آگ کی سزا تو الہ دے سکتا ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو جلا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن سبا کے عقیدے میں سارے ہندو اس کے خدا ہے۔ آگے یہ جملہ ہے وَهُوَ أَوَّلُ من اظہر القول بولایت علی واکفر مخالفی، وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ پہلا خلیفہ ہے، اور علی کے علاوہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو کافر کہا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ وِلَایَةِ عَلِی وَأَکْفَرَ مُخَالِفِیہ۔ آگے سن لو۔ وَكَانَ یہودیًا، وہ تھا پکا یہودی، اپنے آپ کو اس زمانے کا شیعہ ظاہر کیا تھا۔ فَلِذَا قِیلَ، اس لیے کہا جاتا ہے إِنَّ التَّشَیُّعَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْیَہُودِیَّہ، کہ شیعہ اور یہودی مذہب ایک چیز ہے، ایک چیز ہے۔ جو کام یہود مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں وہی کام روافض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کسی کی دل آزاری ہو، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو روافض کی معتبر کتاب معرفت اختیار و معرفت الرجال، دوسری جلد صفحہ 164، جو جس وقت جب دیکھنا چاہے میں دکھاتا ہوں۔ رہ کیا گیا؟ جو باتیں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا وہ سب انہوں نے خود کہہ دی۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ ہمارے ملک میں اس مہینے کے اندر کربلائی جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور ان کے مرثیے ہوتے ہیں اور ان کی مجلس اوزائے ہوتی ہے، اور ہمارے پاگل بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، وہی دوسروں کے شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اب نہیں، بہت پہلے میں اس محلے سے گزر رہا تھا، تیسری چوتھی گلی سے آگے، تو میرا ایک مقتدی میرے نظر آیا کالے کپڑوں میں،
اور اس کے ساتھ 2-4 عورتیں ہیں کالے کالے. میں رک گیا, میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہ نہیں ہو؟ کہا ہوں. تو بالکل ہوں. میں نے کہا کہاں چلے گئے؟ بس 2-4 دن کی بات ہے, پھر آ رہا ہوں. کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اب بس 2-4 دن کی بات ہے, محرم گزر جائے گا, پھر میں نے کہا میرے یہاں آ جاؤ, میں ہاتھ سے پکڑ کے نکال دوں گا. ایسی جگہوں میں جانا جہاں دین کے خلاف محاذ بنا ہو اور جہاں قرآن اور سنت کے خلاف بیان ہو رہا ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. انکم اذن مثلہم, تم بھی ان جیسے سمجھے جاؤ. اس لیے اس مہینے میں حضرات صحابہ کے دشمنوں کی مجلسوں سے اور ان کے بیانات سے اور ان کے مرثیوں سے ایسا بچنا ہے جیسے کوئی بیماری اور تباہی سے بچتا ہو. غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کوئی کالا لباس, حتیٰ کہ کالی پگڑی اور کالی ٹوپی, یہاں تک کہ کالے رنگ کا جبہ بھی محرم کے مہینے میں استعمال نہ کیا جائے, تاکہ تشبہ نہ ہو بالمفسدین والظالمین والکافرین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ستون ہے, اور حسن و حسین مسلمانوں کے دل اور جان کے ائمہ ہیں, خیر کے قائدین ہے. فاطمہ الزہرا جنت کی مسلمان عورتوں کی سردار ہے. ان کے آداب اور اکرام میں ہمارے ہاں کوئی کمی کسی درجے میں بھی برداشت نہیں. لیکن ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ مسیح کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کبھی تعلق نہیں. مبتدئین پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے دور کبھی ان کا کوئی تعلق نہیں. اس طرح یہ لوگ حقیقت میں عبداللہ ابن سبا کے مشن پہ چلنے والے ہیں, جن کو اس کی بدعملی اور بد اعتقادی کی وجہ سے حضرت علی نے آگ میں جلایا. ان کی سزا بھی حضرت علی کے عمل سے معلوم ہو گئے. پورے ملک پر ایک قسم کے رفض کی حکومت کا اثر دکھاتے ہیں. پورے ملک پر ان کے جو مقامات ہے, حکومت کی مشینریاں ان کی خدمت کرتی ہے. اہل سنت کے ٹیکس وصول کر کے ان کے ہاں کروڑوں روپے کے جنریٹر جلاتے ہیں, اور سرکاری خرچے پر ان کی آؤبگت کی جاتی ہے. ایک ایسا مرد مومن اور غیرتی نہیں آتا جو ان کے ساتھ حساب کر لے. ادھر ایران دیکھو, تہران میں یہود کا معبد ہے, عیسائیوں کا چرچ ہے, مجوسیوں کی آتش کدے ہیں, ہندو اور سکھوں کے مندر اور گردوارے ہیں, لیکن مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں. اور یہ تاریخ کے ہاں مسلمہ ہے, مصدقہ بات ہے. مسلمان عید اور جمعہ مسلمانوں پاکستان کے سفارت خانے میں یا اور کسی ملک کے جا کے پڑھتے ہیں, اور جب کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں آپ مکہ مکرمہ اور مدینے میں ہمارا امام باڑہ بنوائے. لیکن مطلب یہ کہ یہ اپنے تہران کو مکے اور مدینے کے برابر سمجھتے ہیں. تو یہ جائز ہے؟ حضرت علی یا حسن حسین تہران میں پیدا ہوئے تھے, تہران کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ یہی تو سرکش اور باغی کی نشانی ہے کہ غیر ضروری چیز کو طے کر لو اور پھر اس کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دو. یہی تو کفار کی نشانی ہے. اور کیا ہے؟ سینگ ہوتا ہے کافر کا. کیا بہرحال مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دینی عقائد ان کا تحفظ کر لے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, جن کو یہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں, کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ابوبکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. تو رافضی نے کہا کہ اوتقول لہو صدیق, آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. تو امام جعفر صادق نے کہا اقول لہو صدیق 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 ومن لم یقل لہو صدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ. میں تو حضرت کو صدیق کہوں گا, جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں جھوٹا کر. یہ تو دونوں جہانوں کے جھوٹے ہو چکے ہیں اپنے اماموں کی بد دعاؤں سے.